السلام علیکم، ویلکم ٹو انٹرو ٹو سائیکالوجی۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سائیکالوجی کی انٹروڈکشن اور ڈیفینیشنز کے بارے میں ہے کہ سائیکالوجی کیا ہے، واٹس سائیکالوجی، سائیکالوجی میننگ، سائیکالوجی اٹس اوریجن اینڈ ایوولوشن، اور مین ٹاپک۔ اوکے، سو سائیکالوجی جس کو ہم نفسیات کا مطالعہ بھی کہتے ہیں، سو یہ نفسیات کیا ہے؟ واٹ از سائیکالوجی؟ سائیکالوجی آج کل کے دور میں ایک ڈیولپنگ براڈ فیلڈ ہے۔ سو فرسٹ آف آل ہم اس کے اوریجن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اٹس اوریجن ڈیٹس بیک ٹو 1870، یعنی کہ سائیکالوجی کو اپنی ایک فیلڈ کی شکل 1870 میں ملی۔ اس سے پہلے لوگ مختلف ماہر اپنے آئیڈیاز جو نفسیات کے بارے میں ہوتے تھے وہ شائع کرتے تھے، اور لیکن 1870 کے بعد سائیکالوجی نے اپنی ایک شیپ اختیار کی، اپنی ایک فیلڈ اختیار کی، ٹھیک ہے۔ سو اس سائیکالوجی کو بیان کرنے کے لیے، اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے مختلف قسم کے ڈیفینیشنز آتے رہے، اور مختلف قسم کے طریقوں سے اس کی انٹروڈکشن کی گئی۔ سو فرسٹ آف آل سائیکالوجی میننگ کے بارے میں ہم سائیکالوجی کے میننگ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجی دو ورڈ سے مل کر بنا ہے، ٹھیک ہے، سائیکی اینڈ لوگس۔ سو سائیکی مینز سول اور بریتھ، ٹھیک ہے، اور لوگس مینز ٹو اسٹڈی۔ سائیکی مینز سولز اور بریتھ اینڈ لوگس مینز ٹو اسٹڈی، ٹھیک ہے۔ سو اس کی اگر ہم ڈیفینیشنز کی بات کریں تو سب سے پہلے اس کو مختلف طریقے سے ڈیفینیشنز اس کے انٹرو کیے گئے۔ سو ہم مین ہیڈنگ ڈیفینیشنز کی طرف آتے ہیں کہ اس میں جو سب سے پہلے ڈیفینیشن کی گئی سائیکالوجی کی وہ یہ ہے کہ سائیکالوجی از دا اسٹڈی آف سول، ٹھیک ہے۔ ان میں لوگوں نے کہا کہ سائیکالوجی ہمارے پاس سول یعنی روح کی اسٹڈی ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ ڈیفینیشن جب ہمارے پاس مین پلیٹ فارم پہ آئی تو یہ ریجیکٹ ہو گئی۔ کیوں ریجیکٹ ہو گئی؟ کیوں ریجیکٹ ہو گئی؟ کیونکہ بیکاز دیر واز نو پریسائز، ادھر نو کا ورڈ آتا ہے، اوکے، ٹھیک ہے، دیر واز نو پریسائز نیچر آف سول، یعنی کہ روح کی کوئی نوعیت نہیں ہوتی، ہمارے پاس سول کی کوئی پریسائز نیچر نہیں ہوتی۔ تو جس چیز کی کوئی نوعیت نہیں ہوتی سو ہم اس کو آبزرو نہیں کر سکتے، ہم اس کو اسٹڈی نہیں کر سکتے۔ سو اس کویسچن کی بنا پر یہ ڈیفینیشن جو سائیکالوجی کے بارے میں تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری کیونکہ یہ کیوں ریجیکٹ ہو گئی؟ کیونکہ نیچر آف سول جو ہمارے پاس ہے وہ میٹا فزیکل ہے۔ میٹا فزیکل وہ کہتے ہیں جس کو ہم آبزرو نہیں کر سکتے، یا جس کو ہم سینس نہیں چھو نہیں سکتے، یعنی کہ جس کی کوئی نوعیت نہیں ہوتی، اوکے۔ سو دوسری ڈیفینیشن آ گئی پھر سائیکالوجی کی، اس کو مختلف لوگوں نے دوسرے طریقے سے ڈیفائن کر دیا کہ سائیکالوجی از دی سائنس آف مائنڈ، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیفینیشن پھر ایوالو ہو گئی، ٹھیک ہے۔ سو آہستہ آہستہ ڈیفینیشنز ایوالو ہوتے گئے، اس وجہ سے ہم اٹس اوریجن اینڈ ایوولوشن، ٹھیک ہے، یعنی جو مین چیپٹر ہمارے پاس ہے وہ سائیکالوجی اٹس اوریجن اینڈ ایوولوشن ہے۔ سو دوسری ڈیفینیشن میں یہ کہا گیا کہ سائیکالوجی از دا سائنس آف مائنڈ، یعنی اس سے کچھ بہتری کے اسٹیپ، پہلے ڈیفینیشن سے کچھ یعنی کہ کچھ ایک واضح، یعنی کہ کچھ ایک اتھینٹک ڈیفینیشن اس نے دی، لیکن یہ بھی ریجیکٹ ہو گئی۔ کیوں ریجیکٹ ہو گئی؟ کیونکہ اے سائنس آف مینٹل فلاسفی، ٹھیک ہے، سائنس آف مائنڈ کا مطلب کیا؟ مائنڈ کسے کہتے ہیں؟ سو مائنڈ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یعنی مائنڈ میں ہمارے پاس جو ہمارا مائنڈ سیٹ اپ، یعنی ہمارے تھاٹس، ہمارے آئیڈیاز، ٹھیک ہے، ہماری فیلنگز، ہمارے ایموشنز، یعنی کہ جو بھی ہمارے نفسیات کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اسی کو ہم مائنڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اصل میں اسی چیز کو ہم سائیکالوجی نفسیات میں پڑھتے اور دیکھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ریجیکٹ کیوں ہوئی؟ کیونکہ سائنس آف مینٹل فلاسفی، یہ ایک سائنس آف مینٹل فلاسفی تو ہے،
ٹھیک ہے. اس میں ہم مینٹل اسٹیٹ کے بارے میں پڑھتے تو ہیں لیکن یہ ریجیکٹ ہو گئی کیونکہ بیکاز آف ان نوونگ وٹ از بیہیویئر. ٹھیک ہے, اس میں آتا ہے ان نوونگ وٹ از بیہیویئر. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس بیہیویئر کے بارے میں بیہیویئر کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی تھی. ٹھیک ہے, کہ بیہیویئر کیا ہے, کیونکہ جب ہمارا جو مائنڈ سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ بیہیویئر انٹر لنک ہے. ٹھیک ہے, ہمارا جو تھاٹس, ہمارے جو ایموشنز, جو فیلنگز ہوں گے اسی کے مطابق ہمارے بیہیویئر ہوں گے. سو اس میں لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اس ڈیفینیشن نے سائنس آف مائنڈ کو تو یعنی کہ مائنڈ کو تو کور کیا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے بیہیویئر کو اس نے ٹچ اپ نہیں کیا, کیونکہ بیہیویئر بھی ایک کو نفسیات کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے بیہیویئرس بھی ہمارے مائنڈ کی وجہ سے ہی ہمارے بیہیویئرز شو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک تھرڈ ڈیفینیشنز بھی ہمارے پاس ایوالو ہوئی. ٹھیک ہے, ایک تھرڈ ڈیفینیشنز وہ اس کی پکچر میں لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس تھرڈ ڈیفینیشنز ایوالو ہو گئی کہ اٹس سائنس آف کانشیسنیس. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کانشیسنیس کہتے ہیں اویئرنیس آف سراؤنڈنگ. ٹھیک ہے, ہوش و حواس. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ سائنس آف انسان کے جو یعنی کہ جو انڈیویجول کی جو ہوش و حواس ہوتے ہیں, یعنی جس کو ارد گرد کی سراؤنڈنگ کے بارے میں جو وہ اویئر رہتا ہے. ٹھیک ہے نا, اسی کی سائنس, اسی کی اسٹڈی کو ہم سائیکالوجی کہتے ہیں. لیکن پھر یہ بھی ریجیکٹ ہو گئی. یہ کیوں ریجیکٹ ہو گئی؟ کیونکہ مائنڈ آلسو ہیو ادر ٹو پارٹس, سب کانشیسنیس اینڈ ان کانشیسنیس. ٹھیک ہے, ہمارے انڈیویجول کی مائنڈ کے ساتھ صرف ہوش و حواس ریلیٹڈ نہیں ہے, اس کے ساتھ ایب نارمل سائیکالوجی بھی ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اس میں سب کانشیسنیس بھی آتا ہے اور یعنی کہ اور ان کانشیسنیس, اس میں جو غیر ہوش و حواس والا حصہ ہے وہ بھی مینٹل اسٹیٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک مینٹل اسٹیٹ ہے. اور سب کانشیسنیس, ٹھیک ہے, یعنی کہ جس کو ہم ایب نارمل کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایب نارمل سائیکالوجی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اسی چیز کا ذکر جو ہے اس ڈیفینیشن میں نہیں کیا گیا. سو ہم اس ڈیفینیشن کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ اس میں صرف کانشیسنیس کے بارے میں تو کہا گیا ہے, لیکن جو سائیکالوجی, جو مینٹل اسٹیٹ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ اس میں ہم ان کانشیسنیس بھی آتے ہیں اور سب کانشیسنیس, سب قسم کے انڈیویجولس آتے ہیں اس میں. سو اس کے بعد چند کوئی ایتھیٹک اور صحیح ڈیفینیشنز بھی ہمارے پاس سائیکالوجی کی ایوالو ہم اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے. سو تھینکس ٹو آل آف یو.